اور جہاں تک تعلق ہے سورۃ یاسین کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. یہ بات درست ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے. اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دے نا، وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا. اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے، اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے. اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اگر نیند نہیں آ رہی، نیند آنا شروع ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. سورتوں کے اور بہت فضائل ہیں، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ، جتنے موذی امراض ہیں اس کے اوپر سورت رحمان کا دم کیا جائے، یا بندہ تلاوت کرنا شروع کرے یا سننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. اور جو چاروں کل ہیں نا آخری، ان میں سے کل یا ایھا الکافرون اکیلے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا. جس طرح قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے.